بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو، اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک درخت بہت سے جانداروں کے لیے گھر بن سکتا ہے۔ کتنے ہی تعلق تو ضروری بھی نہیں تھے، بیکار ہی کاندھوں پر کئی بوجھ اٹھائے۔ سوچنے والوں کی دنیا اور دنیا والوں کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پہاڑوں سے اترتی شام کی بے چارگی دیکھیں، درختوں پر لرز کر بجھ رہی ہیں آخری کرنیں۔ بہت ہی سرد ہے اب کے دیار شوق کا موسم، چلو گزرے دنوں کی راکھ میں چنگاریاں ڈھونڈیں۔ ہمیں پرندوں سا حساس دل دے کر درندوں کی بستی میں اتارا گیا ہے۔ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ ارمان بارش کی بوندوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں چھونے کی چاہت میں ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہمارا نصیب ہے وہ معجزے کرنا جانتا ہے، وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑنے پر قادر ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، بس ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا اور انتظار کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے مسئلے سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں بے یقین ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کشی کر لیں، وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات بھیجے کہ آپ وہ تمام تکلیفیں بھول جائیں جو آپ نے کبھی محسوس کی ہیں۔ ایک تلخ حقیقت ہے، عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کر رہے ہوں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند اس پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا،
تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں سے برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ شاخ کو کاٹتی آری کو بھلا کیا معلوم کتنی مشکل سے کوئی پیڑ ہرا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آج کی بات، اگر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جس نے رسک لیا ہو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ یا اللہ میرے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے بلاؤں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں حفاظت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں خوشحالی عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ گناہگار تو شاید مانگ لیں معافی، حساب پارسوں کا مشکل ہوگا۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ السلام علیکم۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ نمبر 1 چپ رہنا، نمبر 2 معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی ہنر نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ سیدھے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ سیدھی ہو جائے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو ہماری بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں، آمین۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ آج کی اچھی بات، جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو۔ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ خوابوں سرابوں کی زندگی
अक्सर आंखें वीरान कर देती है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होती। कभी कभी बस अल्लाह और हम ही जानते हैं कि हम पर क्या बीत रही होती है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वाहिद शख्स जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं वो आप खुद हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ही आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लो। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है और रिश्ता पूरी किताब होती है। इसलिए कभी भी सिर्फ एक सफ़े के लिए पूरी किताब खराब ना करें। लोग टूटी हुई चीज़ें फेंक देते हैं, मगर खुदा टूटे हुए दिल को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, इतना ज़्यादा कि उसके बदले में अपनी सबसे बड़ी नेमत जन्नत की अब्दी बादशाही देने के लिए तैयार है। मगर क्या कीजिए, लोगों के पास दीनदारी तो है, बस यही टूटा हुआ दिल नहीं। अपने इर्द गिर्द अच्छे एमाल के खूबसूरत चिराग जलाते चलो, ताकि मौत को रास्तों से गुजरते वक्त तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा न किया मैंने कि अपनी जगह हर इंसान सही हुआ करता है। तोड़ कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज़ को, सब काबिल मुरम्मत है सिवाय इतबार के। कुछ दरवाजे जिनको खोलना आपको ज़ख्मी कर सकता है, उन्हें बंद रखना ही बेहतर है। किसी गमज़दा की आंख से आंसू चुरा कर उसके चेहरे पर खुशियाँ बखेरना अजीम नेकी है। जब भी किसी से मिलो बद इखलाकी और तुर्शरुई से मत मिलो। क्या पता आप दोनों की कौन सी मुलाकात आखिरी साबित हो जाए, फिर आपको माजरत का मौका ही ना मिले। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नज़र आए। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह ही है। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है, जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गवा दे तो तलाश के बावजूद ढूंढ नहीं पाता। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। सोशल मीडिया पर फरिश्ते बने हम लोग, अगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान ही बन जाए तो कमाल हो जाए। टीपू सुल्तान का कौल है, जिस कौम में गद्दार पैदा हों वहाँ के मजबूत किले भी रेत की दीवार साबित होते हैं। ज़िंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं। मोहब्बतें असासा होती हैं, इनकी कदर करें, इन्हीं की वजह से आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं।